تک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی تو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ یہ جہاں مکمل جہان نہیں، یہ زندگی مکمل زندگی نہیں۔ یہاں ہر خوشی، ہر نعمت ٹکڑوں میں ہی ملے گی۔ انہی ٹکڑوں کو چنتے رہے، جیسا ملے جتنا ملے غنیمت سمجھے، شکر کرے اور ایک مکمل زندگی اور ہمیشگی کا انتظار کرے، یعنی آخرت۔ اسی کی فکر کرے، اسی کی تیاری کرے۔ آپ یقیناً کسی ایسے شخص کے مستحق ہے جو دنیا سے زیادہ آپ کو آخرت کے قریب رکھے، جسے آپ کے بالوں، جلد، رنگت کی فکر نہ ہو، بلکہ جو آپ کے ایمان کی فکر کرے، جس کی صورت آپ کو کسی شاعر کے شعر کی نہیں بلکہ اللہ کی آیات یاد دلائے۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اگر آپ حلال راستوں کا استعمال کریں گے تو خوشی اور سکون بھی آپ کی کامیابی کی راہ میں شامل ہوگا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ قناعت پر سکون زندگی کی ضامن ہے۔ ہم کتنی ہی طاقتور بن جائیں، لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اس کے روک بھی نہیں سکتے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر سجدہ لمبا کرنا پڑے تو کرو۔ اپنے اللہ کو منانے کے لیے اگر دعا لمبی کرنی پڑے تو کرو۔ اپنے آنسو سے اپنے رب کو راضی کرو، اپنی ندامت سے، توبہ سے اپنے رب کو راضی کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھیرے ہمارے زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک حلیہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھنا، تمہارا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اس زندگی میں سب کچھ عارضی ہے، خوشیاں، غم، محبت، نفرت، ہنسنا، رونا، حتیٰ کہ یہ زندگی بھی۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ جب تم عشق مجازی میں ناکام ہو جاؤ تو اس سے زیادہ کوشش کرو عشق حقیقی کو پانے کے لیے۔ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے اس کا دکھ ہونا فطری بات ہے کہ ایک عادت بنی تھی لیکن کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اللہ جب ہاتھ تھام لے تو ہر چیز بے معنی لگتی ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہے کہ وہ رحیم ہے۔
بدبختی اور گناہوں کا آغاز نظروں سے ہوتا ہے۔ اپنی نظروں کو اللہ پاک کی نافرمانی والوں کاموں سے بچائیے، سکون آپ کا مقدر رہے گا انشاءاللہ۔ میں خود سکون کی تلاش میں ہوں، اس لیے دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ ایمان، عافیت، صحت اور محبت۔ دنیا کی زندگی میں یہ چار چیزیں سب سے زیادہ اہم، قیمتی اور خوشگوار ہوتی ہے۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکا ہوں، مگر سب سے خوبصورت، لازوال، غیر متغیر حقیقی احساس اللہ عز و جل ہے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہے، مگر سب سے خوبصورت اور برحق سکون آمیز ترجیح اللہ پاک ہے۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور باوفا اللہ پاک ہے۔